السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 سے 39 تک مکمل ترجمہ اور تفسیر تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل، یعقوب کی، لذکروا، یاد کرو تم، نعمتی، میری نعمت، یلتی، جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تمہارے اوپر، واوفوا، اور پورا کرو تم، بعہدی، میرا عہد، اوفی، پورا کروں گا میں، بعہدکم، تمہارا عہد، وایای، اور خاص مجھ سے، فارہبون، پس تم ڈرو۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسراء کا معنی عبد یعنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہاں آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک کی اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، جزا و سزا، اور قومی و اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے۔ لذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی، اور توریت جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی۔ اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ عطا کیا، جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بلا دینے کے مترادف ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرا عہد پورا کرو، یعنی اے بنی اسرائیل، تم میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کی بجائے صرف مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمَنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس کے ساتھ، انزلتو، جو اتارا میں نے، مصدق لما، سچا کرنے والا، معاکم، تمہارے ساتھ، ولا، اور نہ، تکونو، تم ہو، اولا، سب سے پہلے، کافرین، انکار کرنے والے، بھی، اس کے ساتھ، ولا تشترو، اور نہ خریدو تم، بآیاتی، میری آیتوں کے بدلے، ثمناً، دام،
قلیلاً تھوڑے، وَإِيَّایَ اور خاص مجھ سے، فَاتَّقُونَ پس ڈرو مجھ سے، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا، یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نوٹ فرما لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر و ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ان آیات سے تورات و انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و علامات کا بیان ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئیں جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کی قلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ولا اور نہ تلبسو ملاؤ حق کو بالباطلی باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے۔ مثلاً اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گڑھی ہوئی تھیں جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپانے اور حق کو باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے، اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے۔
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا اور قائم رکھو صلاۃ نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور تم زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا اور تم رکوع کرو، مَعَ الرَّاکِعِینَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق و باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا، اے یہودیو، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَتَأْمُرُونَ کیا تم حکم کرتے ہو، ناسا لوگوں کو، بالبر بلائی کے ساتھ، وتنسون اور تم بھولتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، وانتم اور حالانکہ تم، تتلون پڑھتے ہو، کتابا کتاب کو، افلا کیا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، کیا تم لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بلاتے ہو۔ یاد رہے کہ اس آیت کی مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی و پرہیزگاری پر ابھارنا ہے، بے عمل کو واعظ سے منع کرنا مقصود نہیں۔ یعنی یہ فرمایا کہ جب دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں رکا جائے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال کرنے سے منع کرو اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آئے۔ اس رکوع کی آخری 2 آیات رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے ساتھ ان 2 آیات کو مکمل کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔